بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور وضو کے لیے مسواک، وضو کے اندر جو مسواک کی جاتی ہے وہ ایک اہم ترین عمل ہے۔ گو کہ وضو فرض ہے جبکہ مسواک سنت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی بڑی تاکید فرمائی اور حضور بڑا مسواک کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کے ساتھ نماز کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ نماز کا ثواب مسواک کر کے جو پڑھی جاتی ہے اس کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کی دشواری اور ان کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور آج کے دور میں ڈاکٹری نظام ہے، جدید سائنس نے بڑی ترقی کی، تو وہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ دانتوں کی صفائی جسمانی اور روحانی تندرستی اور تندرست رہنے کے لیے اور جسمانی نشو و نما پانے کے لیے مسواک ایک معجب جو ہے وہ طریقہ ہے۔ دانتوں کو صاف رکھو گے تو تندرست رہو گے۔ اگر پانچوں نمازوں کا اہتمام مسواک کر کے کیا جائے تو کیا ہی بات ہے، باقاعدہ سے کیا جائے تو بہت سارے جسمانی اور روحانی فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مسواک کا جو فائدہ ہے، مسواک بلغم کو دور کرتی ہے۔ جو کھانا پینے سے یا دودھ پینے سے یا چکناہٹ والی چیزیں کھانے سے ہمارے گلے کے اندر بلغم پیدا ہوتا ہے، مسواک کرنے سے وہ بلغم دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نظر کو تیز کرتی ہے۔ 21 مسلز ہیں چہرے کے، جب ہنستے ہو مسکراتے ہو تو 21 کے 21 مسلز تمہارے کام کرتے ہیں، تمہارا چہرہ جو ہے وہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تم مسواک کرتے ہو تو پورے کے پورے جو چہرے کے اندر مسلز ہیں وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے تمہارا ذہن اور تمہاری نظر اور تمہاری جو ساری چیزیں جو کام نہیں کر رہی ہوتی وہ کام کر کے وہ بھی توانا اور تندرست ہو جاتی ہیں، حرکت میں آ جاتی ہیں، جس سے پھر جو پیچھے سے دماغ سے یا برین سے ایک نور نکلتا ہے، وہ نور کی نسیں ہوتی ہیں، وہ نسیں بھی مضبوط اور طاقتور ہو کے تمہاری نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، مسواک کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں مسواک اگر کرو تو مسواک کا جو ذائقہ ہوگا، جو جس لکڑی کا وہ اندر جائے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑا میٹھے کا استعمال کیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ تمہارا کھانا اس سے جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کھانے کے بعد یا کھانے کے ہضم کرنے میں مسواک جو ہے وہ ہضم کرتی ہے، تو وجہ یہ ہے کہ اس کا ذائقہ اندر جاتا ہے، وہ لکڑی کا اس سے بڑا معدے کو فائدہ پہنچتا ہے، جس سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مسواک حرارت بدن دور کرتی ہے۔ جس کا جسم گرم ہو جاتا ہے یا حرارت پکڑتا ہے تو مسواک جب کرتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ منہ وضو کرتا، وضو کی بڑی برکت ہے، وضو کرتا ہے، آنکھیں دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، مسح کرتا ہے، تو ساری چیزیں جب آتی ہیں تو حرارت ختم ہو جاتی ہے اور مسواک اس میں زیادہ مدد کرتی ہے۔ نمبر 5، قوت یادداشت کو تیز کرتی ہے اور عقل کو بڑھا دیتی ہے۔ عقل کو کیسے بڑھاتی ہے اور قوت یادداشت کیسے کرتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب دانتوں کے اندر مسواک چلتا ہے تو پورے مسوڑے، پورے مسلز کام کرتے ہیں۔ جب مسلز کام کرتے ہیں تو پورا جو ذہن ہے، جو تھکاوٹیں ہیں دماغ کی وہ دور ہو جاتی ہیں، جس سے عقل بڑھتی ہے، یادداشت بڑھتی ہے، بندہ توانا ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، جس کی پورا برین جو ہے ایک دم فریش ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عقل بھی بڑھتی ہے اور یادداشت بھی تیز ہوتی ہے۔ اور نمبر 6، سب سے بڑا جو فائدہ ہے، دانت مضبوط رہتے ہیں، دانتوں کے اندر جو ہے وہ خراب نہیں ہوتے، صاف نظر آتے ہیں، منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے، بڑے فائدے ہیں مسواک کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف کچھ سخت بخار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ہو گیا تو پھر بھی آپ نے کہا کہ مسواک توڑ کے لاؤ، تو ایک صحابی نے مسواک آپ کو چبا کر دی، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں
جو آپ کی صحت بھی اتنی جو ہے ناساز تھی، پھر بھی مسواک کو پسند کیا اور مسواک کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مسواک کو پسند فرمایا اور کہا کہ اگر مشقت کا اور دشواری کا مجھے میری امت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے اوپر فرض کر دیتا، حکم دے دیتا ان کو کہ یہ ہر نماز میں مسواک لازم کریں۔ تو باقی اسلام جو ہے اس کے ہر ایک عمل کے اندر ایک جائز، جدید سائنس نے بھی، ٹیکنالوجی نے بھی آج ترقی کی، تو وہ بھی آج نوٹ کر رہے ہیں، سرچ کر رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان لوگ ہیں ان کا جو قرآن ہے یا حدیث ہے یہ کیسے، تو وہ ساری حضور کی باتیں اور قرآن کا اترنا، قرآن کے اندر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں آج وہ بھی سرچ کر کے رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ واقعی حق اور سچ بات ہے۔